حي على الفلاح. دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا وتر جو ہے وہ دہرانے پڑیں گے؟ ارادتاً قصداً بھی آپ اگر دعائے قنوت نہ پڑھیں آپ کے وتر جو ہیں وہ پھر بھی درست ہے۔ نماز وتر کا دوسرا سوال، وتر کی دعا نبی علیہ السلام سے رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے۔ صحابہ کرام نماز تراویح میں جو وتر پڑھتے تھے اس میں دعا رکوع کے بعد کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا جو تواتر عملی ہے رمضان کے اندر وہ یہی ہے کہ آپ رکوع کے بعد دعا کریں۔ پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا دعائے وتر کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، صحابہ پڑھتے تھے۔ پھر یہ بھی سوال ہے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کی نشست کا دوسرا جو سوال ہے، ایک بھائی وہ خراج کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس پریس ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے مالک نہیں ہیں، مالک کوئی اور ہے، تو کیا ان کی بھی زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ جس کا آپ مالک نہیں، جس چیز کا، مال و متاع کا، ساز و سامان کا، اس جو چیز کی زکوٰۃ ہے وہ آپ پر نہیں ہے، وہ اس کے مالک پر ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جی نماز وتر میں اگر دعائے قنوت نہیں بھی آتی تو پھر بھی نماز وتر ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قل هو اللہ پڑھ لے، یہ ان لوگوں کا قل هو اللہ کا فتویٰ دینا بلا دلیل ہے۔ عبادت کے اندر دلیل چلتی ہے، بلا دلیل عبادت نہیں ہوتی۔ جی بھائی کا سوال ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ الفاظ پڑھنا، ذکر کرنا کیسا ہے؟ یہ بہترین الفاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے اور مجھ سے معافی مانگتا رہے، تو یہ بہترین الفاظ ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہم اغفر وارحم، اللہم اغفرنی، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ جی ہاں، اللہ معاف کر، کس کو معاف کر؟ مجھے معاف کر۔ جی فرض نماز کے اندر بعض مقامات ہیں جہاں دعا کرنا نبی علیہ السلام کی سنت اور حکم ہے۔ سجدے کے اندر دعا کرنا، تشہد کے اندر دعا کرنا، اور پھر کوئی حادثہ اور نازلہ، کوئی مصیبت ہو تو فرض نماز کے اندر قنوت نازلہ کرنا۔ اردو کے اندر دعا تشہد کی حالت میں کی جا سکتی ہے۔ علماء نے استدلال لیا ہے وَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ، یہ تشہد کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جون سی چاہے دعا پڑھے، تو اس میں زبان کی بھی شرط نہیں ہے، کسی بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں تشہد میں۔ سوال ہے، آپ کیسے؟ سوال ہے کہ نماز عشاء کے بعد 4 رکعتیں اگر ایک سلام کے ساتھ پڑھیں تو پڑھنا کیسا ہے اور ثواب کیا ہے؟ یہ پڑھنا جو ہے بہترین عمل ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب اس طرح ہے کہ جیسے 4 رکعتیں آپ نے لیلۃ القدر میں پڑھی۔ جی فطرانہ کے گندم کے حساب سے 250 روپے، 250۔ جی فطرانہ جو ہے اصل میں یہ عید کی خوشی ہے،
کہ مسکین آدمی عید اچھی گزارے، تو عید کے قریب دینا یہ صحابہ کا عمل ہے۔ آخری عشرے میں یا 3 دن پہلے کوشش یہ کرے کہ انسان احادیث کے خود قریب ہو جائے، بجائے کہ پھر اپنے عمل اور فتویٰ کے لیے کھینچا تانی کرے۔ عبداللہ ابن عمر سے 3 دن کی رخصت ملتی ہے تو 3 دن پہلے دے لے، اگر سفر کا مسئلہ ہے، بھیجنے کا مسئلہ ہے تو پھر پہلے بھی دے سکتا ہے۔ بھائی وہاں سے کوئی آدمی آیا ہے، ہمشیرہ ہے آپ کی غریب رہتی، تو آپ کہتے ہیں بھئی عید کے قریب نہ ہم سے جانا ہے نہ اس نے آنا ہے، تو یہ بندہ آیا ہے اس کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص طلاق رجعی دیتا ہے، عدت کے دوران وہ وارث ہوگی، اور اگر عدت گزر جاتی ہے اور خامند فوت ہو جاتا ہے، رجعی طلاق بھی ہو تو عدت کے بعد وہ وارثہ نہیں ہوگی، عورت عدت کے بعد وارثہ نہیں ہوگی۔ اگر ایک لڑکی مسلمان ہے، وہ اس کا نکاح ہوا ہے، اس نے پہلے خامند سے طلاق نہیں، وہ باپ کے گھر سے کسی عیسائی کے ساتھ لڑکے کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، کیا اس کا جائیداد میں حصہ بنتا ہے یا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت جو ہے وہ منکوحہ شادی شدہ ہے، طلاق لیے بغیر گھر سے بھاگ کر کسی اور مرد کے ساتھ چلی جاتی ہے، تو ایسی جو عورت ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء نے تو اس پر مرتدہ اور کافرہ کا فتویٰ لگایا ہے، ہم تو ایسا فتویٰ نہیں لگاتے، اس سے بہت سنگین غلطی اور بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ میں نے خود ہی حصہ سینسر کر لیا ہے، یہ جو چیز ہے نا اس کو اگر تو وہ غیر مسلم سے نکاح کر لیتی ہے پھر تو مرتدہ ہے، پھر تو اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ قانونی طور پر وہ لے سکتے ہیں، اسلام مرتد کی سزا پاکستان کے قانون میں نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ عمران خان نے جو نکاح کیا ہے، عدت کا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ابھی تک ایسے کاغذات جو ہیں وہ سامنے تو نہیں آئے کہ ہم جو ہے وہ اس پر کوئی فتویٰ داغ سکیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو خاور مانکہ ہے انہوں نے طلاق کب دی اور پھر طلاق مؤثر کب ہوئی، یہ 2 چیزیں، اور پھر اس کے بعد نکاح کب ہوا۔ جب یہ 3 چیزیں ڈکلیئر ہو جائیں، واضح ہو جائیں، پھر اس کے بعد کسی کو گناہ گار یا مجرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک تو مفتی صاحب کا بیان ہی سامنے ہے اور کسی کا بیان کوئی سامنے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ چونکہ حلال و حرام سے تعلق رکھتا ہے، سیاست سے ہٹ کر اس میں محتاط بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ نکاح صحیح ہے تو غلط کہنا بھی ایک جرم ہے، اور اگر غلط ہے تو اس کو صحیح باور کرانا ہی یہ بھی جرم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں سامنے آنی چاہیے، ایک نکاح جو ہے وہ کب ہوا ہے، پھر اس سے پہلے طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کب، پھر طلاق کب دی ہے، یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں پھر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ابھی تک یہ تینوں چیزیں سامنے نہیں آئی۔ اگر ایک لڑکا شادی کرتا ہے، ماں باپ کے اجازت کو بغیر کرتا ہے، لڑکی شادی کرتا ہے، وہ ولیمہ بھی نہیں کرتا، اور نکاح نامہ بھی نہیں کسی کو دکھاتا، اس کے لیے کیا؟ اسلام کے اندر پوشیدہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ لڑکے کے والدین راضی نہیں ہیں تو وہ نکاح معصیت ہے، اور پوشیدہ رکھتا ہے تو وہ نکاح باطل ہے، اور نکاح رجسٹر نہیں کرتا حاکم کی معصیت ہے۔ جائز کاموں میں حاکم کی نافرمانی کرنا بھی گناہ ہے۔ گھٹنے چھوڑ دیں۔ سوال ہے وضو کی حالت میں آنکھ کے اندر قطرے ڈالنا جائز ہے، کان میں قطرے ڈالنا، آنکھ میں قطرے ڈالنا، ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا جائز ہے۔ مسواک کا ذائقہ نہیں ہوتا، پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا،
تو اسی سے علماء نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی روزے کی حالت میں سرما ڈالا ہے۔ ایک منٹ جی، پلاٹ لیا ہے، ابھی کچھ رقم ادا کی ہے، تو جو رقم ہے وہ آپ کے پاس کتنا عرصہ پڑی رہی؟ دیکھیں سمجھیں، رقم پڑی رہی 8 ماہ، پھر آپ نے وہ رقم دے دی، اس پر دوسری صورت میں گزر گئے 4 ماہ، تو اتنی رقم پر تو سال گزر گیا، اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ پلاٹ کی زکوٰۃ اور چیز ہے، جب اس کی پوری قیمت دے گا پھر وہ پلاٹ کا مسئلہ آ جائے گا۔ ابھی پوری قیمت نہیں دی، جو بندہ کمیٹیاں دیتا ہے، کمیٹیاں دینے والے کی کمیٹی اگر نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح پلاٹ خریدا ہے، اگر تو خریدا ہے گھر کے لیے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر خریدا ہے سیونگ کے لیے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ جتنی رقم دی ہے اتنی رقم کی زکوٰۃ دے، جب پورا مالک بن جائے تو پھر پلاٹ کی زکوٰۃ دے۔ آپ جی 3 سوال ہے کہ روزے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کب فرض ہوئے، کتنے سال نبی علیہ السلام نے رکھے، اور تراویح جو ہے وہ کتنے دنوں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 2 ہجری میں واقع بدر ہوا ہے، تو تب یہ فرضیت جو ہے یہ اتر چکی تھی، یعنی مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً جو ہے وہ 9 سال روزے رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ قیام کیا ہے، جماعت 3 دن کی ہے۔ بعض لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ تراویح تو 3 دن پڑھی ہیں، یہ غلط فہمی ان کی غلط فہمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل پورا مہینہ کیا ہے، جماعت 3 دن کروائی، چھوڑی اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری رغبت دیکھ کر مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو جب فرضیت کا خدشہ ختم ہو گیا تو صحابہ کرام نے پھر اس کو مستقل جاری رکھا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں جماعت ایک ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی آدمی انفرادی پڑھتا تھا، مختلف جماعتیں ہوتی تھیں، تو انہوں نے مختلف ٹولیوں میں جماعتیں ہونے جو ہو رہی تھیں ان کو ختم کر کے ایک جماعت بنا دی۔ نمازوں کو نماز چور نہیں جمع کر سکتا، نماز چور نمازیں جمع نہیں کر سکتا، نمازی نمازیں جمع کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ نماز چور ہے اور وہ نمازیں جمع کرتا ہے، اس کے لیے سہولت نہیں ہے۔ ایک آدمی نمازی ہے اور وہ بلا وجہ یا وجہ سے نمازیں جمع کر لیتا ہے تو یہ درست اور جائز۔ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ سکتا ہے، اسے جمع تقدیم کہتے ہیں۔ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ سکتا ہے۔ جمع تاخیر عصر کے ساتھ اس سے پہلے ظہر پڑھ سکتا ہے۔ جمع تاخیر عشاء سے پہلے مغرب پڑھ سکتا ہے۔ جمع سوری یہ ہے کہ 3:30 پر وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور 10 منٹ کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کے ساتھ مغرب جمع نہیں ہو سکتی، عصر کے ساتھ ظہر جی، فجر نہیں جمع ہو سکتی اور عصر مغرب جمع نہیں ہو سکتی، یہ 2 نمازیں جمع نہیں ہو سکتی جی۔ 5-6 سال پہلے بندے نے میرا 10 لاکھ روپیہ جہاں سی نا کھا لیا سی، اس تو بعد انہیں چھوٹی قسم دے دی۔ 5 سال گزرن تو بعد وہ اس ٹائم بہت زیادہ مشکل ہے جی، میں انہوں معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ چھوٹی قسم والا معاملہ تھا وہ بھی ہے۔ سوال ہے ایک آدمی نے 10 لاکھ روپے مار لیے، مطالبہ پر اس نے جھوٹی قسم اٹھا دی، اب اس کے حالات بڑے بدتر ہیں۔ اس کے حالات دیکھ کر سائل نے پیسے تو معاف کر دیے ہیں
لیکن جو اس نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، بھائی جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو یہی حالات اس پر آئے ہیں نا۔ وہ بندہ جو ہے جو بدتر حالات میں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے گا تو اس کی جان چھوٹے گی۔ سوال ہے امام کے پیچھے قرات کرنا، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے سوا کوئی اور قرات نہیں کرنی۔ لا تفعلوا الا بأم القرآن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سورۃ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت نہ پڑھے۔ جی سوال ہے کہ ایسی پراپرٹی جو رینٹ پر دی ہے، زمین کی پیداوار، اس پر عشر اور نصف العشر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو جو کرایہ آتا ہے اس کرائے کا اگر وہ ٹیکس دیتا ہے یا کوئی ٹچ مرمت کرتا ہے پھر 100 میں سے 5 روپے 20واں حصہ، اور اگر اس پر کوئی اس کا خرچہ نہیں ہے تو 100 میں سے 10 روپے عشر۔ 2.5% کا اطلاق زمین کی پیداوار پر نہیں ہوتا۔ جی زمین کی پیداوار میں عشر اور نصف العشر یہ والا قاعدہ چلتا ہے۔ جی نبی علیہ السلام نے بنا عذر نمازیں جمع کی ہیں، تمام نمازیں نہیں۔ یہ تمام کا لفظ جو ہے نا وہ ایڈیشن ہے، تمام کا لفظ نہیں آتا، بس نمازیں جمع کی ہیں۔ وہ جمع کی صورت یہی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے عصر میں ظہر اور ظہر میں عصر پڑھی ہے، لیکن کبھی عصر اور مغرب اکٹھی نہیں پڑھی۔ 9 ماہ کے حمل کا کوئی فطرانہ نہیں ہے، جب دنیا میں آئے گا تو فطرانہ ہے، ویسے وہ دینا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ کیسے ہیں بھائی ظفر؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ روزے کی حالت میں اس کا جواب میں نے نہیں دینا، لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹوٹتا نہیں ہے، بتا دیتا ہوں، لیکن سوال آپ کا میں نے بولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ چلو اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی مثال دی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وجود ہے اور اس کی جو صفات ہے، اس مثال کو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ تو عرش پر ہے۔ جیسے ایک کمرہ ہے، عمارت ہے کہ جس میں آئینے لگے ہوئے ہیں اور ایک جگہ پر دیا پڑا ہے اور ہر جگہ پر وہ دیا جو ہے وہ انسان کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی الرحمن علی العرش استوى آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض۔ اللہ آسمانوں میں اپنے عرش پر ہے، اس کی صفات، اس کی سمع، بصر، قدرت، علم، حکم ہر جگہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو یہ اس آیت کریمہ کی مختصر تشریح ہے۔ اگر دوران خطبہ نیند آ جائے تو کیا نماز سے پہلے تجدید وضو کرنا لازم ہے؟ دیوار کے ساتھ ٹیک لگی ہے تو پھر تو تجدید وضو ہے، اور اگر ٹیک نہیں ہے تو تجدید وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندے فوراً غسل کر کے مسجد میں آتے ہیں نا، فوراً غسل کر کے جب آئیں گے تو آپ کو نیند آئے گی، تھوڑا وقت پہلے غسل کریں
خماری طبیعت پر آئے گی، اس کا ایک طریقہ کار کیا ہے کہ آپ غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے لیٹ جائیں، وہ نشہ خماری اتر جاتا ہے۔ بعض لوگ ان کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے نا، دماغی اور اعصاب پٹھوں کا، وہ ذرا کمزور ہوتا ہے پیدائشی طور پر، وہ جب بھی نہائیں گے ان کو نیند آئے گی۔ بعض پر یہ کبھی کبھار کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کی یہ مستقل طبیعت ہے کہ وہ جب بھی نہائیں گے ان کو نیند آئے گی۔ تو اگر آپ دوران خطبہ سونے کے مستقل مریض ہیں تو آپ سے گزارش ہے آپ 8-9 بجے غسل کریں، پھر اس کے بعد 2 گھنٹے نیند پوری کریں، پھر آپ جو ہے وہ مسجد میں آئیں، انشاءاللہ آپ پھر سوئیں گے نہیں۔ ایک عورت ہے جو مستقل رات کو سونے سے پہلے قرآن مجید کی بعض صورتیں پڑھتی ہے، ایام مخصوصہ میں وہ قرآن مجید تو نہیں پکڑتی، زبانی پڑھ لیتی ہے یا موبائل سے پڑھ لیتی ہے، بطور وظیفہ کے قرآن مجید کی آیات پڑھنے والی جو بندی ہے اللہ تعالیٰ کی، جائز ہے، وہ پڑھ سکتی ہے، لا مانع، کوئی بھی شرعی مانع نہیں ہے یہاں پہ، جائز ہے یار، پڑھ سکتی ہے، ایام مخصوصہ میں پڑھ سکتی ہے، اس کی ایک عادت ہے، وظیفہ وہ کرتی ہے، پڑھ سکتی ہے، وہ نہ پڑھے۔ جی حافظ صاحب، میرا سوال ہے کہ لڑکے کا اپنے نکاح میں بیٹھ کر قبول کرنا لازمی ہوتا ہے یا لڑکا اپنے ابو یا بھائی کو وکیل بنا سکتا ہے؟ اگر تو دولہا موقع پر موجود ہے تو وہ خود بول کر کہے کہ مجھے قبول ہے، اور اگر خود موقع پر موجود نہیں ہے، بیرون ملک ہے، بیرون شہر ہے، تو وہ زبان سے اپنے والد کو اجازت دے گا یا اپنے دوست کو، چچا کو، عزیز کو کہ آپ میری طرف سے جا کر قبول کر لیں، اور وہ کہے کہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے یہ نکاح قبول کرتا ہوں، یہ نہیں کہے گا میں قبول کرنا ہاں، ہاں جی مت آپ نکاح کر لے وہ دن، وہ یہ کہے گا کہ میں فلاں کی طرف سے بطور وکیل کے میں اس کی طرف سے یہ نکاح اس کے لیے قبول کرتا ہوں۔ روزہ افطار کرنے کے لیے اذان شرط نہیں ہے، غروب کا وقت ہونا شرط ہے۔ یہاں پہ ہماری جو مساجد ہے نا، حالانکہ یہاں سے طہارت کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اکثر مسجدیں آپ کو گندی میلی کچیلی نظر آئیں گی، یہاں سے وقت کی پابندی کی تلقین شروع ہوتی ہے، یسألونک عن الأحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، تے او ساڈی مسجد دی کڑی ویکھ لو، ایتھے بیٹھے ویکھ سکدے ہو، یعنی مسجداں دیاں کڑیاں اکثر کھلوتیاں ہوندیاں۔ اور اسی طرح میں نے دیکھا ہے، میں بالضبط نقشہ بھی دیکھتا ہوں، محکمہ موسمیات کا کیلنڈر بھی اور گھڑی بھی، تو میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ 5 منٹ پہلے اذان، تے کئی بندے کھا پی کے راج مار کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں نے اس کو بھی یقین جانے مذاق ہی بنایا ہوا ہے، حالانکہ اتنا حساس عمل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جلدی افطار کرو۔ سید عائشہ کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ جلد افطار کرتا ہے، ایک ذرا دیر سے کرتا ہے، تھوڑا ٹھہر کے، کون سا بہتر ہے؟ انہوں نے فرمایا جو جلدی افطار کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یجوز افطاری سے پہلے انفرادی ہو اور اجتماعی دعا دونوں جائز ہے۔ میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں اہل حدیث بھائیوں کو، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، میرے قریب بیٹھتا ہے، دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہمارے اہل حدیث اخوان نے دعاؤں کو پکڑ کے نہ کان سے، گھروں سے، مسجدوں سے باہر نکال دیا ہے، اور انفرادی دعائیں بھی نہیں کرتے، اجتماعی تو بڑی دور کی بات ہے نا، انفرادی دعائیں بھی نہیں کرتے، اذان اور اقامت کے دوران دعا قبول ہوتی ہے نہیں کرتے، سلام پھرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نہیں کرتے، اتنی غفلت آ گئی ہے۔
پھر کون سی دعائیں رسول اللہ کرتے تھے؟ نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا پر ایک مولوی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری نماز مغرب کے بعد کی ہے۔ اصل میں اس حدیث کا معنی ہے کہ نماز مغرب کے بعد کھانا کھایا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ افطاری پر کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو صرف اس کو پانی اور کھجور دیتے ہیں یا کھانا بھی دیتے ہیں؟ یعنی افطاری کا معنی تو ہوتا ہے نا روزہ کھولنا، لیکن ہمارے عرف میں افطاری سے مراد روزہ کھولنا بھی ہے اور کھانا بھی ہے۔ تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد نبی علیہ السلام نے کھانا کھایا ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ کر روزہ کھولا ہے۔ یہ بات واضح کریں کہ روزہ کھولا ہے یا کھانا کھایا ہے، کیونکہ افطاری سے مراد دو چیزیں ہوتی ہیں۔ افطاری سے مراد روزہ کھولنا بھی ہوتا ہے اور افطاری سے مراد کھانا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ذاکر فرض نماز کے بعد آپ کے مطلب سے دعا فرض نماز کے بعد مستقل اجتماعی دعا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن انفرادی تو ثابت ہے نا۔ جی جی بازار میں جانے والی جامع ترمذی کی روایت ضعیف ہے، لیکن بازار میں جاتے ہوئے اللہ کا نام لینا چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین کی پسندیدہ جگہ اللہ کے ہاں مسجدیں ہیں اور بری جگہ بازار ہیں۔ جی ایک کمپیوٹر الیکٹرانکس ڈیوائسز جو ہیں یہ بیچنا اور مرمت کرنا جو ہے یہ جائز ہے فی نفسی۔ کوئی بندہ ان کا ناجائز استعمال کرے تو اس کے استعمال پر ہے نا۔ اب موبائل جو ہے یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ جی ایک آدمی نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ دودھ بیچتا ہے، تو بھینسیں رکھی ہوئی ہیں جو دودھ بیچتا ہے ان کی قیمت پر ہے، ان کی قیمت پر زکوٰۃ دے گا، وہ کاروبار ہے، اس کی انویسٹ ہے۔ جی تاک رات کی کسی نشانی کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ عمر صدیق جفت راتیں بھی جاگتا ہے، تاک راتیں بھی جاگتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آخری عشرہ آتا آپ لنگوٹ کس لیتے، اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے، ساری رات جاگتے۔ آخری عشرے کے بارے میں ہے، اس میں جفت بھی شامل ہے، اس میں تاک بھی شامل ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ جو علماء یا مولوی حضرات نفل چور ہیں وہ زیادہ نفلوں سے جاگنے سے بڑا گھبراتے اور کتراتے ہیں، اور ان کے فتوے کیا ہیں؟ کچھ سو جاؤ اور کچھ اٹھ جاؤ۔ یہ انسان ہے، جب سو جائے گا تو کیسے اٹھے گا؟ مشین تو نہیں ہے کہ ٹائم لگایا، کوئی الارم ہے یا کلاک ہے کہ آپ نے اس میں الارم لگایا اور اس پر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے آج ایک جنازہ پڑھانا تھا، ساری رات جاگتا رہا، 9 بجے انہوں نے کہا جی جنازہ پڑھانا ہے۔ والدہ ان کی فوت ہو گئی، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اب میں ڈرتا سویا نہیں کہ جے میں سو گیا تو ظاہری بات ہے بہت بڑی ان کی شکایت بن جائے گی کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی اور میں سویا رہا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انسان کو اس سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ گھروں میں بلیوں کے رونے کی اور جھگڑنے کی جو آوازیں ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ بعض علاقے وہ بلیوں کے جنکشن ہوتے ہیں، جیسے ٹرین کے جنکشن ہوتے ہیں نا، ہماری مسجد بھی جنکشن ہے، وہ 2 محلے جمع ہوتے ہیں، ادھر کے علاقے کی بلیاں آتی ہیں، ادھر کے علاقے کی آتی ہیں۔
وہ آپس میں جنسی طور پر کراس بھی ہوتے ہیں، وہ بلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جیسے جانور آوازیں نکالتا ہے ایسے آوازیں بھی نکالتی ہیں، ایسے نر جو ہیں وہ آوازیں نکالتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر نحوست کا تعلق اس سے نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اذان کے وقت کتوں کا رونا، اذان کے وقت کتوں کا رونا، اذان سن کر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں۔ یہ کھولنا یار جی بھائی، مسجدوں کے اندر جو دوسری جماعت ہے نا، یہ اہل حدیث افراد کے اندر مرض بن چکا ہے۔ دوسری جماعت ہوتی ہے ضرورت کی بنیاد پر، کہ وقت کا پتہ نہیں چلا، یا انسان غافل ہو گیا، یا سویا رہا، یا سفر سے آیا تو پھر تو کرا لے۔ یہ مسجد کے باہری گپے مارتے رہتے ہیں اور پھر جا کر دوسری جماعت کرا لی۔ مسجد کے بازار میں بیٹھے رہتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور کئی بندے ہیں جن کے اندر جماعت کروانے کا جو عمل ہے نا وہ انگڑائیاں لیتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں بھائی میں بھی نمازیں پڑھا رہی نا۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے سے آنے والا جو بندہ ہے وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے، اگر تو فرض نماز ہے تو وہ اقتدا کر لے، لیکن اگر وہ سنتیں پڑھ رہا ہے اور وہ سری ہے اور اس نے جہری نماز پڑھنی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا ایک قدم ہٹ جائے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسی حالت میں ہے، ایسی نماز میں ہے کہ جس میں وہ میری امامت نہیں کروا سکتا۔ ایک بندہ وہ مغرب کی سنتیں پڑھ رہا ہے، اب سنتیں جہر سے تو نہیں ہوتی، نہ جماعت سے ہوتی ہیں، اب پیچھے سے آنے والا جو ہے وہ اس نے فرض پڑھنے ہیں، وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے، اگر تو یہ قرات اونچی کر لے تو سمجھ جائے کہ یہ بھی فرض پڑھ رہا ہے، اور اگر وہ اپنا پاؤں ہٹا لیتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ سنتیں پڑھ رہا ہے جو سری ہیں اور جن کی جماعت نہیں ہے۔ اقامت جو ہے یہ استحباب پر معمول ہے، مستقل اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا، کبھی کبھار ترک کیا جا سکتا ہے۔ تراویح کے پیچھے فرض ہو جاتے ہیں، فرض والے کے پیچھے نفل ہو جاتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم کو جا کر وہی نماز پڑھاتے تھے، عشاء کی نماز تھی۔ یہ سوال بڑا خطرناک۔ تشہد آپ بیٹھے نہ بیٹھے، تیسری رکعت کی رفع دین کا تعلق تشہد سے نہیں ہے، بات کی سمجھ آ گئی؟ اور جو بندہ بعد میں ملتا ہے اس نے اپنے ترتیب سے رفع دین کرنی ہے، امام کی تیسری ہے وہ تو کرے گا، بعد میں ملنے والے کی دوسری ہے وہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ ایک شخص سفر پر نکلا ہے، اس کی گاڑی کا وقت ہو چکا ہے لیکن ساتھ ہی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب اس حالت میں وہ یہ سوال کس نے لکھا ہے؟ اچھا، اس حالت میں وہ ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں نماز قصر کے احکام جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، نماز پوری پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اذانیں شروع ہو گئی 12:30 بجے، گاڑی نکلی شیخو پورہ موڑ سے اور وہ لاہور میں پہنچ گئی 2 بجے 2:30 بجے، ابھی 2-2:30 بجے ظہر کا وقت، یہاں سے نکلا تو ظہر کا وقت تھا، وہاں پہ پہنچا تو ظہر کا وقت تھا، جی وہ قصر پڑے گا، اس پر پوری نماز نہیں ہے، وہ قصر پڑے گا جی۔ اچھا جی، ایک سوال ہے جی، لاؤ جی، ایک منٹ ذرا یونیورسٹی کو ذرا اب اسٹاپ کریں۔ اچھا جی، ایک آدمی نے سوال کیا ہے، سوال جو ہے سن کر ہنسنا بھی نہیں ہے، سنجیدگی سے اس بات کو سننا ہے۔ میں نے 1-2 دفعہ اس کا جواب دینے سے اعراض کیا ہے، لیکن وہ بار بار تکرار کر رہا ہے کہ میرے سوال کا جواب دے۔
سوال اس نے کیا ہے کہ ایک عورت تھی ہمارے جاننے والی، اس کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے، اس کی ایک بیٹی تھی، اس نے بولا کہ آپ کی میں اپنی بیٹی سے شادی کروا دیتی ہوں۔ میں نے رشتہ بھیج دیا، قصہ مختصر کہ میری اس کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی، اور برابر جو ہے یہ اس منکوحہ کی ماں کے ساتھ زنا کرتا رہا، اور پھر اس نے جب دیکھا کہ رخصتی نہیں ہو رہی، اس نے اس کی بیٹی کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، اور اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق میں رہا، اور اس کے نطفے سے ایک بچے کی ولادت بھی ہو گئی۔ اب یہ سوال کرتا ہے کہ کیا میری بیوی سے، یعنی جس سے میں نے زنا کیا ہے اور زنا سے بچہ پیدا کیا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، نسب نکاح سے قائم ہوتا ہے، نکاح کے بغیر نسب قائم نہیں ہوتا۔ یہ اس بچے کا نہ باپ ہے اور نہ اس کا خامد ہے۔ اس عورت کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی جو ہے شرعاً درست ہے، لیکن اس بندے کے دماغی معائنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ لاہور پاگل خانہ میں کچھ عرصہ اپنا علاج کروائے۔ جس بندے کا سیکس میں سٹینڈرڈ نہیں ہے، رشتوں میں معیار نہیں ہے، فرق اور تمیز نہیں ہے، اس بندے کا علاج جو ہے وہ جیل ہے، جوتے ہیں، یا اس کی دماغی حالت کی اصلاح ہے۔ میں نے مسئلہ بھی بتا دیا ہے اور اس بندے کو اصلاح کی دعوت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے۔ بعض سوال ایڈے ایڈے لچر ہوں دے اور روزے کی حالت میں مجھے ڈر رہتا ہے کہ یہ سوال پڑھنے سے روزہ نہ ٹوٹ جائے۔